بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم رایا کنولا کی کاشت کے حوالے سے بات کرنے لگے ہیں، کیونکہ اس دفعہ جو موسمی حالات کی وجہ سے کافی ساری فصلیں کاشت وقت پر نہیں ہو سکی اور ابھی تک فارغ پڑی ہیں، تو جو گزشتہ فصلوں کو دیکھتے ہوئے اس دفعہ رایا کنولا کی طرف سے کاشتکاروں کو اچھا خاصا منافع بھی ملا ہے، اور اب ان کی خواہش ہے کہ اگست میں ہی کوئی ایسے اقسام ہو جو لگا لی جائیں تاکہ آگے جو گندم کی فصل ہے وہ بھی متاثر نہ ہو، وہ بھی وقت پر کاشت ہو سکے۔ تو اس وقت اگر دیکھا جائے تو اگست میں صرف توریا ہی لگا سکتے ہیں، کیونکہ توریا کی پیداوار اتنی کافی نہیں ہے کہ ہر بندہ اسے لگانے پر آمادہ ہو جائے۔ تو توریا بڑی مشکل 7-8 من پیداوار دیتی ہے فی ایکڑ، تو اس کے بعد آسانی سے ہم گندم بھی کاشت کر سکتے ہیں یا مکئی کی فصل بھی لگا سکتے ہیں، مگر اس وقت جو موسم ہے اس کو دیکھ کر تو سمجھ رہے ہیں کہ موسم کا آغاز ہو چکا ہے، مگر کوشش کرنی چاہیے کہ جو رایا کی بہترین اقسام ہے نا، اس سے بہتر پیداوار لینے کے لیے وہ ستمبر کے آخر میں لگائی جا سکتی ہیں۔ جو کینولا کی بہترین اقسام ہے وہ اکتوبر کے پہلے وسط میں لگائی جاتی ہیں۔ تو اس لیے موسم کو نہ دیکھیں، کیونکہ اب بارش کے بعد بھی دوبارہ گرمی پڑ سکتی ہے، تو وسط ستمبر کے بعد ہی آپ سپر رایا کنولا کی اقسام لگانے کا فیصلہ کریں۔ اس کے بعد کاشتکار بھائیوں کے سوالات بھی آ رہے تھے کہ اس کی زمین کی تیاری کیسے کی جائے اور کون سے میتھڈ سے کاشت کیا جائے۔ تو اس کی زمین کی تیاری تو ہر بندہ اپنے لحاظ سے کرتا ہے۔ کوشش کریں کہ پہلے زمین کو لیزر لیول کرا لیں تاکہ جو پانی اور کھاد ہم استعمال کریں وہ برابر ڈسٹریبیوٹ ہو سکے۔ تو اس میں عموماً 2 طریقے دیکھنے میں آتے ہیں، ایک تو ڈرل کی مدد سے کاشت کرتے ہیں اور دوسرا چھٹے کے طریقے سے۔ تو چھٹے کا طریقہ پرانا ہے اور ڈرل اب نیو ایڈوانس ٹیکنالوجی آ گئی ہے، کیونکہ سمال سیڈر ڈرل گورنمنٹ بھی دے رہی ہے اور ہر کاشتکار کے پاس بھی موجود ہے، تو آپ اس کی مدد سے کاشت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ڈرل کی مدد سے کاشت کر رہے ہیں تو اس میں کوشش کرنے کی چاہیے کہ جو رو ٹو رو فاصلہ ہے وہ 45 سینٹی میٹر یعنی 1.5 فٹ تک رکھنا چاہیے، اور تر میں ڈرل کرنی چاہیے۔ تو اس میں جو بڑی غلطی ہوتی ہے کہ ہم دن کے وقت یا دوپہر کے وقت شروع ہو جاتے ہیں ڈرل کرنے کے لیے، تو کوشش کریں صبح سویرے یا عصر کے بعد، یا صبح سورج نکلنے سے پہلے یا شام کو جب سورج غروب ہو رہا ہو اس وقت کوشش کریں کہ ڈرل کریں۔ تو اس طرح اگر ہم چھٹے سے کاشت کر رہے ہیں تو پھر کوشش کریں کہ جو ہمارا 2 کلو بیج ہے اس کو ریت کے اندر یا کسی کھاد یا مٹی کے اندر مکس کر کے ہم چھٹا کر دیں، پھر اس کے بعد ہلکا ہل اور سہاگا لگا کر چھوڑ دیں، تاکہ زیادہ گہرا ہل نہیں لگانا تاکہ بیج زیادہ نیچے نہ چلا جائے، پھر اس سے جرمینیشن ڈسٹرب نہ ہو۔ اس کے بعد اگر چھٹا کیا ہے تو پہلا پانی لگانے سے پہلے کوشش کریں کہ اس کی چھترائی کرنی چاہیے۔ اگر ڈرل کاشت ہو تو بجائی کے 3 ہفتے بعد تقریباً پانی لگانے سے پہلے چھترائی کرنی ہے۔ اس میں خیال رکھا جائے جو پودے سے فاصلہ ہے 4 سے 5 انچ ہونا چاہیے، کیونکہ 1 ایکڑ میں جو پودوں کی تعداد ہوتی ہے اسے بھی ہم نے برقرار رکھنا ہوتا ہے۔ جو رایا کینولا کے لیے جو پودوں کی تعداد فی ایکڑ میں ریکوائر ہوتی ہے تقریباً 66,000 سے 70,000 تک ہوتی ہے۔ تو جیسے ہم پودوں کی تعداد پودوں سے فاصلہ 4 سے 5 انچ رکھیں گے اور قطار تو قطار فاصلہ 1.5 فٹ رکھیں گے تو پھر ہی ہم یہ اپنی جو پودوں کی تعداد حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک سوال عجیب و غریب دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر ہمارا وتر کم ہو گیا تو پھر اس کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اس طرح اگر وتر کم ہو تو گیلی مٹی میں اس 2 کلو بیج کو تقریباً 5-6 گھنٹے کے لیے مکس کر دیں اور کسی سایہ دار جگہ میں شاپر پر رکھ دیں۔ پانی میں مکس نہیں کرنا، گیلی مٹی کے اندر مکس کرنا ہے بیج کو۔ جب یہ نمی جذب کرے گا مٹی کے اندر سے تو جو اس کا جرمینیشن کا پروسیس ہے اس کو یہ ٹریگر کر دے گا، اور پھر اس کے بعد جو وہ مٹی ہے جو سیڈ اس کے اندر سیڈ مکس ہوگا اس کو آپ پھر وہ چھٹا کر سکتے ہیں یا ڈرل کے اندر ڈال کر ڈرل بھی کر سکتے ہیں۔